بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو ہم جو ہے نا ابھی تک بیسک ہم کر رہے تھے وارم اپ ہر کانسیپٹ کا. اب ہم پراپرلی نا شروع کریں گے دوبارہ سے. بیسکلی ہماری جو تھی بک جسے ہم فالو کر رہے ہیں اس کو ہم اردو میں اب ساتھ ساتھ ٹرانسلیٹ کر رہے ہیں اور اس کو ہم پڑھتے جائیں گے. اور جو کانسیپٹس ہم مطلب کر چکے ہیں کافی ڈیٹیل میں اس کو ہم ذرا تیزی سے پڑھ لیں گے اور اس میں جو بھی ڈیٹیلز ہمیں ضروری لگیں گی وہ ہم ریپیٹ کر لیں گے اور کچھ اور چیزیں بھی ڈالتے جائیں گے. تو ہم اب شروع کرتے ہیں. اب ہم نحو شروع کر رہے ہیں دوبارہ سے. تو اس کو ہم پڑھ لیتے ہیں. عربی میں کلمہ کی اقسام. سب سے پہلے عربی زبان کا بنیادی یونٹ حرف ہے. حروف کو ملا کر مرکبات یعنی ایسی بات جو مکمل نہ ہو اور مرکبات کو ملا کر جملہ تشکیل پاتا ہے. عربی کے بامعنی الفاظ کو کلمہ کہا جاتا ہے اور عربی میں کلمہ کی 3 اقسام اسم، فعل اور حرف. ظاہرہ، ہاں جی. حروف سے مل کے لفظ بنتے ہیں اور پھر مرکبات بنتے ہیں. حروف کو ملا کر لفظ بنتے ہیں. چلے یہ بھی ٹھیک ہے. آپ میرے ساتھ ساتھ ایڈیٹنگ کراتی رہے. اسم، فعل اور حرف. تو ابھی جس طرح ہم نے جو صرف میں بھی کیا تھا اس میں جو آپ کا جس طرح ہم کرتے تھے اسلم یسلم اسلامن فہو مسلم، تو اس میں جو مصدر ہوتا تھا آپ کا اور جو اسم فاعل، اسم مفعول اور ظرف یہ سارے اسم ہوتے تھے. کیمرہ کھولو. کیمرہ جو مصدر ہوتا ہے وہ بھی آئیڈیا ہوتا ہے، کام کا نام ہے ہم نے کیا تھا اسم، وہ بھی اسم ہی ہوتا ہے جو آئیڈیا ہوتا ہے مصدر جو ہوتا ہے. تو وہ سارا اب جس طرح ہم نے مسلم چارٹ کیا تھا مصدر اگر اس طرح اسلامن ہے تو وہ پھر آپ کو اس کے آگے سے سارے اسلامون، اسلامان، اسلامین، اسلامانی، اسلامینی، اسلامینی. وہ مصدر کا عام طور پہ جنڈر یا وہ نہیں بھی ہوتا لیکن آپ کا اسم فاعل اور اسم مفعول کے پھر آپ کو سارے جس طرح مسلم ہے تو مسلمون، مسلمان، مسلمن وہ بھی سارے چارٹس آپ کو آتے ہیں. اور اس کے بعد فعل ہوتا ہے. فعل آپ کا فعل ماضی، مضارع اور امر، یہ بیسک 3 ہوتے ہیں. فعل کی اقسام وہ ہم نے کی ہے اور تیسرا ہوتا ہے حرف. اب ان کے بارے میں تھوڑی سی ڈیٹیل پڑھ لیتے ہیں، ریوائز کر لیتے ہیں. اسم کسی بھی شخص، جگہ، چیز، صفت یا کام کا نام اسم کہلاتا ہے. مثلاً جس طرح شخص کا نام ہو گیا محمد، مریم، یا اگر کوئی اس کا ٹائٹل ہے جس طرح استاد یا کوئی مصور ہے، شاگرد، آمنہ، علی وغیرہ یہ سب جو ہے اسم ہے. کسی جگہ کا نام جیسا مصر، لاہور، اسکول، اسٹور، گھر وغیرہ. چیز کا نام کتاب، قلم، کرسی وغیرہ یہ وہ اسم ہے جو ہم دیکھ اور چھو سکتے ہیں. کام کے نام سے مراد ہے وہ چیزیں جو محض تصوراتی ہیں جن کو ہم چھو نہیں سکتے. مثلاً کہ جس طرح آئیڈیاز ہوتے ہیں جس طرح تعلیم، عدل، انصاف، پڑھنا، لکھنا، کھانا، خوشی، غم وغیرہ. ان چیزوں کو ہم ٹچ نہیں کر سکتے. یہ بیسکلی آئیڈیاز ہیں جو بیسک آئیڈیا ہوتا ہے. عام طور پہ جس طرح انگلش میں جن ورڈز کے اینڈ میں شن آتا ہے جس طرح ایجوکیشن یا اس طرح کی چیزیں عام طور پہ جو اور ورڈ نہیں آ رہا. اسٹیشن نہیں، اسٹیشن تو جگہ ہوتی ہے تو شن آتا ہے. ہاں شن تو آتا ہے لیکن وہ ایجوکیشن نہیں آیا ہے صرف مجھے.
کمپلیکیشن. ہاں کمپلیکیشن بھی ایک آئیڈیا ہی ہے. شان کے علاوہ بھی بہت سارے ورڈز ہوتے ہیں میرا خیال ہے, میں نے ابھی ماری. تو اچھا اس کے علاوہ ہوتے ہیں صفت یا صفہ, جس طرح کوئی لمبا, چھوٹا, نرم, جلدی, صاف. یہ صفہ ہوتی ہے جو آپ کے کسی چیز کو ڈسکرائب کرتی, وہ بھی. اور انگلش میں ایڈورب ہوتی ہے جس طرح جو کام کو ڈسکرائب کر رہا ہوتا ہے, جس طرح جلدی یا آہستہ, یا کس طریقے سے ہم کام کر رہے ہیں, وہ بھی. مجھے آواز نہیں یہ ہو گئی اسم کی ڈیفینیشن. اس کے بعد ہوتا ہے فعل, ایک ایسا لفظ جو کسی کام کے ہونے کو کسی زمانے میں ظاہر کرے. یہ 3 زمانے ہوتے ہیں, حال, ماضی یا مستقبل. فعل ماضی کا مثال ہے وہ رک گیا یا میں لکھ رہی تھی. ایسا کام جو ماضی میں ہو چکا ہے یا مکمل ہو چکا ہے. اس کو انگلش میں پرفیکٹ ٹینس بھی کہتے ہیں. پرفیکٹ اس لیے کیونکہ یہ ہو چکا ہوتا ہے, مطلب جو بھی اس کا ہونا ہوتا ہے وہ ہو گیا ہوتا ہے, اس لیے اس کو پرفیکٹ ٹینس کہتے ہیں. فعل حال کی مثال ہے کہ وہ ڈھونڈ رہا ہے, میں بھی سیکھ رہی ہوں, جو بھی کام جو ابھی جاری ہے. یا فعل مستقبل کہ میں کامیاب ہو جاؤں گا, وہ تھک جائے گی وغیرہ. یعنی ایسا کام جو ابھی ہوا نہیں مگر آنے والے وقت میں ہوگا یا ہو سکتا ہے. عربی زبان میں ان تینوں زمانوں کے لیے 2 فعل استعمال ہوتے ہیں. فعل ماضی ماضی کے لیے, اور فعل مضارع زمانہ حال اور مستقبل کے لیے. حرف. حرف ایک ایسا لفظ یا کلمہ ہے اس کے آخر میں جب تک کوئی فعل یا اسم نہ لگایا جائے تو وہ نامکمل ہے, یا پھر وہ کلمہ جو نہ تو اسم ہے اور نہ فعل ہے وہ حرف ہے. تو یہ ایزی ڈیفینیشن اسم, فعل اور حرف کی یہ ہے کہ اگر کوئی چیز فعل اور حرف نہیں ہے تو وہ اسم ہے, اگر کوئی چیز اسم اور حرف نہیں ہے تو وہ فعل ہے, اور اگر کوئی چیز فعل اور اسم نہیں ہے تو وہ حرف ہے. کیونکہ ہمیں ہر چیز کے ہمیں رولز اب پتہ چل گیا, تو اس میں سے اگر کوئی بھی رول کسی پہ اپلائی نہیں ہو رہا تو تیسری چیز جو ہے وہ ہوگی. ان کو آئیڈینٹیفائی کرنے کے لیے آسان طریقہ یہ ہے. اچھا اس میں تھوڑا سا اب ہم کرتے ہیں ایک چھوٹی سی السلام علیکم. ارم واپس آ گئی. اچھا جی اب الحمدللہ آواز آ رہی ہے. چلیں ٹھیک ہے. ختم ہو گئی. اچھا اچھا اب ہم یہ مشق کرتے ہیں کہ دی ہوئی عبارت میں سے اسم کے اوپر الف, فعل کے اوپر فے اور حرف کے اوپر ہے لگا کر نشاندہی کریں. کیا پڑھی نیچے بڑی دراز جہاں شربت وغیرہ ہوتا ہے, ٹھنڈی نہیں ہے برف. اچھا اب ہم کرتے, ہم نے مہمانوں کو کھانے کے لیے بلایا. ہم جو ہیں یہ اسم ہے, ہم کلر کر دیتے ہیں, اسم کو ہم ریڈ کر دیتے ہیں.
مہمانوں بھی اسم ہے، مہمانوں کو کھانا بھی اسم ہے، کھانے کے لیے بلایا، بلایا ہوگا آپ کا فعل، فعل ہم یہ لوگ آتے تھے. وہ جلدی آ گئے. اب وہ جو ہے وہ آپ کا پھر اسم ہے، وہ جلدی یعنی کس طریقے کس طرح آئے یہ بھی اسم ہی ہے، صفہ ہے یہ، تو یہ بھی اسم ہے. آ گئے، آ گئے آپ کا ہے فعل مضارع. میں نے اپنے بیٹے سے پھل پیش کرنے کا کہا. میں جو ہوں میں اسم ہوں، اور جو میرا بیٹا ہے وہ بھی اسم ہے. اور یہ سے اور نیم اس لیے نہیں کری کیونکہ یہ مطلب اردو میں تو خیر حرف ہی ہیں، ان کو میں بلو چھوڑ رہی ہوں. عربی میں تو سے اور نے ہوتے نہیں ہیں. پھل، اچھا پھل بھی اسم ہے. پیش کرنے کا کہا. اب پیش کرنا جو ہے نا، جس طرح اگر ہم دیکھیں جس طرح ایک چیز ہوتی ہے ہیلپ کرنا، مدد کرنا، یا کوئی چیز مدد کر رہا تھا یا مدد کر رہا ہوں، تو آپ کا ہو گیا فعل ماضی یا فعل مضارع. تو پیش کرنا جو ہے، جو اگر آپ کرنا ساتھ لگ گیا نا تو یہ کام کا نام بن گیا کہ میں نے اس کو پھل پیش کرنے کا کہا. تو پیش کرنا یا ٹو گیو یہ ہو گیا کام کا نام. تو یہ ٹو اور ساتھ آپ اگر فعل ملا دیتے ہیں نا، جس طرح انگلش میں لکھوں ٹو گیو، تو وہ ایک مصدر بن جائے گا. یہ تھوڑا سا وہ کنفیوزنگ ہے، آگے ہم عربی میں بھی کریں گے، اس کی ایگزامپل تو سمجھ آ جائے گی کہ پیش کرنا ایک کام کا نام ہے، یہ بیسیکلی مصدر ہے. تو مصدر جو ہوتا ہے وہ اسم ہوتا ہے. تو میں نے اس کو ایک کام کا کہا کہ پیش کرے، وہ نہ وہ کر رہا تھا نہ اس نے ابھی کر چکا ہے، میں نے اسے پھل پیش کرنے کا کہا. تو کہا جو ہے وہ میں نے کہا یہ چیز تو فعل ہے، لیکن پھل پیش کرنا جو ہے یہ اسم ہے، کیونکہ یہ ابھی آئیڈیا دیا میں نے اس کو پھل پیش کرنے کا. پیش کرنا ایک کام کا نام ہے، دینا یا پیش کرنا یا مدد کرنا. ٹو گیو یہ ہو جائے گا آپ کا مصدر. تو مصدر ہوتا ہے اسم. اور بھی حرف ہے. میں پھر اسم آ گیا. میں نے جلدی سے، جلدی بھی اسم ہے. چکن، چکن چکن بھی اسم ہے. چولہے پر رکھا، چولہا بھی اسم ہے. رکھا جو ہے وہ آپ کا فعل ہے. آج پھر مہمان آئیں گے. آج جو ہے وہ آپ کا اسم ظرف ہے، آپ کو ٹائم بتا رہا ہے. آج پھر یہ بھی حرف ہے. مہمان یہ دوبارہ پھر کیا ہوگا؟ مہمان بھی آپ کا اسم ہے. آئیں گے آپ کا فعل مضارع ہے. میں اسم. اس بار جلدی کھانا بنا لوں گی. اس بار جو ہے آپ کا یہ ہو گیا اسم اشارہ، مطلب اس جو ہے یہ بھی اسم ہے، کیونکہ یہ اسم جو سارے اشارے والے ہم نے کیے تھے، اسم اشارہ اور مشار الیہ، وہ سارے اسم ہوتے. تو اس جو ہے وہ بھی اسم ہے. اس بار اس کا مشار الیہ وہ بھی اسم ہی ہوتا ہے. اس بار بھی اسم ہے. جلدی وہ میں کھانا کیسے بناؤں گی، اس کو صفہ ہے اس کی، وہ بھی اسم ہے. کھانا بھی اسم ہے. بنا لوں گی یہ آپ کا فعل مضارع ہو گیا. یہ تھوڑی تھوڑی اس کی مشق ہو گئی، کیونکہ اردو سے تھوڑا سا فرق ہے، کیونکہ صفہ بھی جو ہوتی ہے وہ بھی اسم ہوتا ہے، اور جو مصدر آپ کا اسم اشارہ اور جو آپ کے سارے یہ ہوتے ہیں اسم موصول وغیرہ ہم آگے کریں گے، وہ بھی اسم ہوتے ہیں.
اچھا اب کچھ اگلا چیپٹر شروع کرنے سے پہلے کچھ چیزیں ہم پہلے کریں گے ریوائز، جو کہ ایکسپیکٹڈ ہیں کہ آپ کو آتی ہیں. سب سے پہلے آپ کو مسلم چارٹ آنا چاہیے. آگے چلنے سے پہلے ایک دفعہ ہم یہ کلیئر کر لیں گے یہ ساری چیزیں آپ کو یاد ہیں. مسلم چارٹ یعنی مسلمون، مسلمان، مسلمین، مسلمانی، مسلمینی، مسلمینی، مسلمونا، مسلمینا، مسلمینا، مسلماتون، مسلماتان، مسلماتین، مسلمتانی، مسلمتینی، مسلمتینی، مسلماتن، مسلماتن. اس کے بعد اس کی لائٹ ورژن مسلمو، مسلمہ، مسلمی، مسلمہ، مسلمئی، مسلمئی، مسلمو، مسلمی، مسلمی، مسلمتا، مسلمتو، مسلمتا، مسلمتی، مسلمتا، مسلمتئی، مسلمتئی، مسلمات آتن، اچھا اس کا ہوتا ہے ابھی لائٹ ورژن مسلمات اور مسلماتن کا، دیکھا مجھے بھول گیا. تو یہ آپ کو مسلم چارٹ جو ہے اس کا میل ورژن، فیمیل ورژن، لائٹ منون اور غیر منون ورژن یہ آپ کو آتا ہو. اس کے بعد آپ کو آتے ہوں ضمائر. ضمائر آپ کے سارے جو انڈیپینڈنٹ بھی ہیں اور اٹیچڈ بھی ہیں، یعنی کہ ہوا، ہما، ہم، ہیا، ہما، ہننا، انتا، انتما، انتم، انتی، انتما، انتنا، انا، نحنو. اور اس کے ساتھ کورسپونڈنگ جو اٹیچڈ آپ کے پروناؤنز ہیں کا، کما، کم، کی، کما، کننا، اور نی اور ای انا کے لیے، اور نا نحنو کا اٹیچ ورژن. یہ ذرا مجھے آپ لوگ سنائیں نا سارے. سن لیں. ہاں جی چلے ہے نا. آپ جو ہیں وہ بلکہ ایسے کرتی ہوں کہ میں بولتی ہوں جو انڈیپینڈنٹ ورژن بولتی ہوں ضمیر کا، تو آپ نے مجھے اس کی اٹیچ ورژن بتانی ہے. ٹھیک ہے جی. چلیں. انتا، کا، ہوا، ہو ہی، نحنو، نا، انا، نا، یہ، نی، نی، نی یا ای، ای، یا ای، ہننا، 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 ہا، نہیں سوری، ہننا، 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 ہننا ہی ہے. انتنا، کننا، ہننا، ہم، ہم، ہم یا ہم. ٹھیک ہے. انتم، کم، انتما. کما، کما، چلیے یہ آپ کو یاد ہے پھر اس کا مطلب ہے. اس کے بعد آپ کو آنا چاہیے حرف جر. با، تا، کاف، لام، واؤ، مین، فی، ان، الا، حتی، الا، حتی، الا. اور اس کے بعد ہو گیا حرف باتا، کاف، لام، باؤ، ہاں جی حرف نصب ہے انا، انا کا انا. من، فی، ان، الا، حتی، الا. ہاں جی. حرف جر ہو گیا. اور حرف نصب نصب انا، انا. انا کا انا بھی انا، لالا، لیتا لیتا، لکنہ، لکنہ، لعل. ہاں لیتا، لالا، لکنہ، لیتا. ہاں ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. یا لیتنی قدمت لی حیاتی، یا اور لیتنی. حرف جر کے آگے ہے کہ آپ حرف جر کے دو ریزنس کہ کیوں کوئی چیز حرف جر ہوتی ہے. کوئی بھی چیز جر کیوں ہوتی ہے؟ جر ہونے کے دو ریزنز ہیں. ایک تو حرف جر،
یہ لکھتے ہیں حرف جر کے حرف جر نہیں سوری کسی چیز کے بھی جر ہونے کے دو ریزن ہوتے ہیں. وہ ایک تو یہ کہ وہ حرف جر کے بعد آ رہا ہے اسم, اور دوسرا یہ کہ وہ مضاف الیہ اسم کے ساتھ کسی اسم کے ساتھ اٹیچڈ ہے. کوئی بھی جو ضمیر اگر کسی بھی اسم کے ساتھ اٹیچ ہوتی ہے تو وہ جر ہوتی ہے اور وہ مضاف الیہ ہی ہوتی ہے, اور اگر وہ کوئی بھی اسم ویسے مضاف الیہ ہے تو بھی وہ ہمیشہ جر ہوتا ہے. اور کسی بھی اچھا میں بیسکلی وہ بتانے لگی تھی صرف ہوتے ہیں وہ یا جر ہوتے ہیں یا نصب ہوتے ہیں. جو انڈیپینڈنٹ ہوتے ہیں ہمیشہ رفع وہ ہوتے ہیں. نہیں, جو وہ ہمیشہ رفع ہوتے ہیں, اور جو اٹیچ ضمائر ہوتے ہیں وہ ہمیشہ یا جر ہوتے ہیں یا نصب ہوتے ہیں. جر وہ تب ہوتے ہیں یا وہ حرف جر کے بعد آتے ہیں یا پھر وہ کسی اسم کے ساتھ اٹیچڈ ہوتے ہیں, اور نصب وہ تب ہوتے ہیں جب وہ کسی حرف نصب کے بعد آتے ہیں یا پھر کسی فعل کے ساتھ اٹیچڈ ہوتے ہیں. جی یہ ضمائر کے جو اٹیچ ضمائر کے جر یا نصب ہونے کے ریزنز ہوتے ہیں. اچھا اب ہم یہ چیزیں آپ لوگوں کو آتی ہیں. پھر اب اگلا چیپٹر شروع کرنے سے پہلے ایک ہم نیا کانسیپٹ کریں گے جو ہم نے پہلے نہیں کیا. یہ 5 اسپیشل قسم کے اسم ہوتے ہیں, ان کو کہتے ہیں اسماء الخمسہ. ابن, اخن, فمن, ہمن اور زو. یہ ابھی چیپٹرز میں ہم نے ایڈ نہیں کیے کیونکہ یہ عام طور پہ آتے ہیں مضاف کے طور پہ, تو جہاں پہ ہم نے مرکب اضافی کیا ہے وہاں پہ یہ مینشن کیا ہے چیپٹر میں, تو تب لیکن اس میں اتنی ڈیٹیل بھی نہیں ہے, وہ میں ابھی آپ کو کرا دیتی ہوں. اچھا یہ جو 5 اسم ہیں عام طور پہ یہ آتے ہیں مضاف کے طور پہ, اور جو زو ہے یہ ہمیشہ ہی مضاف ہوتا ہے. یہ اس لیے یہ اس کی لائٹ ورژن ہی ہے, اس کی ہیوی ورژن ہے ہی نہیں کوئی. تو ابن جو ہے اس کا مطلب ہے باپ, اخن کا مطلب ہے بھائی, بھائی, بھائی. امن کا مطلب ہے آپ کا جو یہ ماؤتھ ہوتا ہے منہ. ہمن کا مطلب ہے برادر ان لا کیا ہوتا ہے بھلا؟ بہنوئی, ہاں بہنوئی. بہنوئی. زو, اور زو کا مطلب ہے کا مالک, مطلب پوزیسر آف. جیسے زو علم ہوتا ہے جس کے پاس علم ہو, یعنی کسی چیز کا مالک زو, جس کے پاس وہ پوزیشن شو کرتا ہے بیسیکلی جو زو ہوتا ہے. اب کسی بھی اسم کی طرح جس طرح ابن ہے, جس طرح ہم نے مسلمون مسلمان کیا تھا, تو یہ ابن, ابن, ابن تک تو سیم ہے, لیکن اس کے بعد جو ہے نا یہ تھوڑا سا عجیب ہو جاتا ہے. ابن, 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 اور اس کے بعد ہے یہ اس کی جو لائٹ ورژن ہے نا وہ بھی تھوڑی سی ڈفرینٹ ہے. جس طرح ہم مسلمون کا صرف نون ہٹا دیتے ہیں تو مسلمو رہ جاتا ہے, لیکن یہ ابو نہیں ہوتا, یہ اس کے پیش کی جگہ پورا کا پورا واو. اس کا جو لائٹ ورژن ہے وہ ہے ابو, ابا, ابی. وہ پوری کی پوری حرف ڈال دیتے ہیں بجائے اس حرکت کے, اس کی جگہ اس کا لیٹر ڈالتے ہیں. تو اس کی لائٹ ورژن ہے ابو, ابا اور
ابی، ابو ابا ابی. اور اس کا جو مثنیٰ ہے وہ بھی اس طرح ابانی نہیں ہے، اباوانی ہے. یہ اب یاد کرنے والی چیزیں ہیں. یہ ابوانی، ابوینی، ابوینی. اور اس کا جو پلورل ہے وہ بھی جو ہے وہ جہاں مکسر سے نے کی تھی، ابا، اباء، اب، ان، ان، ابا، ان، ابا، ابا بن سے مطلب باپ ہوتا ہے. ابا اباوینی، اباوینی یعنی کہ both پیرنٹس. اور ابا ان، ابا ان، ابا ان یہاں کے جو اجداد ہیں کے لیے بھی استعمال. اب جو ہے یہ ضروری نہیں صرف آپ کے باپ کے لیے استعمال ہو، یہ آپ کے بڑوں کے لیے، یا اگر آپ کا کوئی اسٹیپ فادر ہے اس کے لیے بھی یوز ہو سکتا ہے، یا ویسے ہی کوئی آپ کا گارڈین ہے جو آپ کا کیئر ٹیکر ہے اس کے لیے بھی یوز ہو سکتا ہے. اور عربی میں کسی چیز کے ساتھ آپ کو ایسوسیٹ کرنا ہو، جس طرح وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تھے یا ابا تراب، یا ابو ہریرہ کہتے تھے کیونکہ وہ بلیاں ان کے ارد گرد اکثر ہوتی تھیں. تو یہ نہیں ہے وہ بلیوں کے باپ نہیں ہو جاتے تھے. یہ جس طرح ہم انگریزی میں کہہ دیتے ہیں اسپائڈر مین، تو وہ ابو ہریرہ از بیسکلی کیٹ مین، کہ ان کو اس چیز کے ساتھ آپ نے ایسوسیٹ کر کے ایک نک نیم دے دیا. جیسا ابو لہب تھا تو لہب ہوتی ہے آگ، تو اس کے جو میں نے سنا ہے کہ اس کے بال جو تھے وہ ریڈ تھے، تو اس کا جو سر پہ ایسے لگتا تھا آگ لگی ہوئی ہے. شولا ہوتا ہے نا اس کا، ہاں شولا جیسے آگ کی طرح. ہاں فلیم، ریڈ فلیم. تو وہ اس لیے اس کو ابو لہب کہتے. دوسرا وہ بہت غصے والا بھی تھا، اس لیے ہاٹ ہیڈڈ بھی تھا، تو شاید اس لیے اس کو ابو لہب کہتے تھے. اب اس کی جو اچھا یہ رفع ورژن، اب جب اس کو آپ مضاف کے طور پہ یوز کریں گے تو یہ لائٹ ہو جائے گا، غیر منون ہو جائے گا. تو یہ ابو ابا ابی، اس طرح ابی لہب وہ کرتے ہیں. تو یہ والی آیت دیکھ لیتے ہیں. یہ چلے کیوں جاتے ہیں؟ گیا شدہ گم گیا. یہ شدہ کدھر گیا؟ میری شد گم گئی ہے. نئے کی بورڈ میں نا کی ساری فرق ہے. اچھا چلے تبت میں بعد میں لگاتا ہوں یہ شبد. ایسے چلیں یہ آپ سمجھ لیں، میں نے تبت میں شاد لگایا ہوا. تبت یدا ابی لہب وتب، یہ بھی شاد لگا ہوا ہے. اچھا اب تبت جو ہے
یہ ہم جو ہے ہمارا اس کو دیکھ کے کہ یہ ہم مجھے پہلے بتائیں گے یہ کیا ہے تبت. یہ اس کے اینڈ میں سکون آ رہا ہے تو اس لیے کوئی اسم تو ہے نہیں. یہ ہاں جی فعل یہ ہے اور فعل ہے یہ ماضی کا. ہاں جی فعل ماضی ہے علامہ فیملی سے. فعل ماضی ہے. تبت علامہ علامت ہوگا نا وہ تو یہ تبت تو چھوٹا ہے اس سے. یہ تا با اور با جس طرح نصر آئے اس طرح تا با با دو بے کو جوڑ دیا. اوکے میں سمجھی باپ شد ہے. با ٹھیک پہ شد تو ہے لیکن وہ دو با جوڑ دی ہیں نا انہوں نے. یہ ارریگولر صرف ہم کریں گے یہ پلا نحف کرنے کے بعد کہ اگر دو لیٹر سیم ہو تو اس کا صرف کس طرح سے ہوتا ہے سارا. تو تبت جو ہے لیکن ہم اس کی اینڈنگ اگر دیکھیں تو یہ نصرت جیسا ہے. ہیا نصرت تو یہ ہیا ورژن جی یعنی تباہ ہو گئے. وہ تباہ ہو گئی بیسیکلی. اس کا اکیلے کا ہم مطلب دیکھیں تو اس کا مطلب ہے کہ وہ تباہ ہو گئی. ہیا جو جی ہے وہ ہوتا ہے نا مونس. اس کے بعد جو ہاتھوں کو کہتے ہیں یدن. یدن کا مطلب ہے ہاتھ اور دو ہاتھ ہوئے آپ کے یادانی. ٹھیک ہے. یادانی جو ہے یہ آپ کا ہو گیا ٹو رفع یعنی کہ مثنیٰ اور رفع ورژن جو ہے یہ ہے یدانی. اور اگر ہم اس کو لائٹ کر دیں گے غیر منون کریں گے تو یدانی سے رہ جائے گا یدا. یہ جو یدا ہے یہ لائٹ ہے یا نہیں. لائٹ ہونے کی چار میں سے ایک وجہ یہ کہ وہ مضاف ہوتا ہے. تو یہ مضاف ہے یا نہیں ہم اس کا اگلا اسم دیکھیں گے. ابی. ابی جو ہے یہ جر ہے کہ ابو ابا ابی ہوتا ہے نا تو ابی جر ہے اس لیے یہ مضاف الیہ ہے. اور یدا جو ہے یہ آپ کا یدانی کی غیر منون ورژن ہے کیونکہ مضاف غیر منون ہوتا ہے. تو یدا جو ہے غیر منون ہے اور رفع ہے. اور ہم نے یہ بھی پڑھا تھا کہ کسی بھی فعل کی اگر ہوا یا ہیا ورژن ہے تو اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے بعد اگر ہمیں کوئی اسم ملتا ہے رفع ورژن میں جس کی اعرابی حالت رفع ہوگی تو وہ اس کا ظاہری فاعل ہوتا ہے. اس کا آؤٹ سائڈ ڈوئر ہوتا ہے. یعنی کہ تبت کا پھر مطلب یہ نہیں ہوگا کہ وہ تباہ ہو گئی. اس کا مطلب ہوگا کہ دونوں ہاتھ یہ جو یدا ہے اس کا مطلب دونوں ہاتھ تباہ ہو گئے. یہ اس فعل کا آؤٹ سائڈ ڈوئر ہے کیونکہ یہ اس کے بعد ہے اور یہ رفع ہے. اور یہ صرف ان فعل کے لیے ہوتا ہے جو کہ ہوا میں ہو یا ہیا ورژن میں ہو. جن کی ضمیر ہوا یا ہیا ہو صرف ان کے بعد ہم نے چیک کرنا ہوتا ہے کہ یہ ہے یا نہیں ایسا. تو یہ کیونکہ ہیا تھا اس کی جو ضمیر ہے تو اس لیے ہم اس کے بعد چیک کریں گے کچھ رفع ہے. اور یدانی جو ہے وہ رفع ہی ہے. تو لائٹ منون یا غیر منون ہونے سے فرق نہیں پڑتا. اس لیے دونوں ہاتھ تباہ ہو گئے. اور دونوں ہاتھ یہ کیونکہ مضاف اور مضاف الیہ ہے. اور ابھی اور پھر لہبن یہ بھی مضاف اور مضاف الیہ ہے. تو ابھی لہب کے دونوں ہاتھ تباہ ہو گئے. وہ تبا اور وہ بھی تباہ ہو گئے. یہ سمجھ آ گئی. کوئی کنفیوژن پلیز پوچھ لیں سوائے اس کے کہ یہ شدہ کیوں نہیں ہے یہاں پہ کیونکہ مجھے مل نہیں رہا. اچھا میں اب آگے چل رہی ہوں. اب ان کے ساتھ جب آپ لگاتے ہیں کوئی بھی ضمیر لگے گی جب تو جس طرح اس کا باپ یا اس کا باپ اگر میں نے کہنا ہے تو یا تو وہ ہوگا ابو ہو یا اباہو یا ابی. ابی ہو نہیں کہیں گے ہم
کیونکہ ہو اور ہی صرف ہو اور ہی کی اعرابی حالت میں کوئی فرق نہیں ہوتا. ہو اور ہی صرف استعمال ہوتا ہے کہ وہ اس میں سے جو بھی بہتر ساؤنڈ کرتا ہے وہ ہم لگا دیتے ہیں. ہو اور ہی ایک ہی چیز ہے. لیکن ابو ہا ابا ابو ہو ابا ہو، لیکن ابی کے ساتھ ان کو عربوں کو لگتا تھا کہ ہی بہتر ساؤنڈ کرتا ہے، اس لیے انہوں نے ہی لگا دیا. ابی استعمال ہوگا تو جب بھی ان کی جر ورژن ہوگی، جس طرح ابی یا اخی، تو اخی ہی، ابی ہی استعمال ہوگا. ہو اور ہی کی جو اعرابی حالت ہے ان میں کوئی فرق نہیں ہوتا، یہ سب کو پتہ ہے نا. کیونکہ اکثر لوگ کنفیوز ہو جاتے ہیں کہ ہو شاید رفع ہے اور ہی جا رہا ہے، لیکن ایسا نہیں ہے. ہو اور ہی جو ہے صرف ہم جو بہتر ساؤنڈ کرتا ہے اس حساب سے استعمال کرتے ہیں. ہم اپنی مرضی سے نہیں کرتے، وہ عرب کر چکے ہیں، جہاں جہاں انہوں نے کرنا تھا ہم نے بھی ویسے ہی کرنا ہے. تو جب ہم اس کو اٹیچ کرتے ہیں ان کی رفع نصب اور جر کے ساتھ، تو یہ ابو ہو اباہو یا ابی ہی اس طرح سے اٹیچ ہوں گے. جس طرح اگر میں کہوں ہمارا باپ، تو یہ ہوگا ابونا ابانا یا ابینا. جس طرح آپ قرآن میں ہے انا ابانا شیخا انا ابونا شیخا، ہمارا باپ بوڑھا ہے. ہاں وہ بھی یا انا، سورہ یوسف. ہاں جی، فی ضلال مبین. ضلال مبین. تو انا جو ہے یہ حرف نصب ہے، اس لیے اس کے بعد ابانا یوز ہوا ہے. ابا جو ہے یہ اس کا نصب ورژن ہے. بے شک ہمارے باپ ہیں، فی پھر حرف جر ہے، اس لیے دلالن جر ہے، اور مبین اور دلالن جو ہے وہ موصوف صفہ ہے. ٹھیک ہو گیا. اور جب جہاں پہ یوز ہوا ہے الا، تو وہاں پہ ابینا یوز ہوا ہے، کیونکہ الا جو ہے وہ حرف جر ہے. الا ابینا، انا کے ساتھ ابانا، الا کے ساتھ ابینا. اور ایک چیز یہ کہ اگر میں کہوں میرا باپ، تو وہ اب میں نے انا جب اٹیچ ہوتا ہے تو وہ ای یا نہیں ہوتا ہے. تو اب ابو ہو یا ابا ہو یا ابی ہو، اگر ہم نے ای ساتھ اٹیچ کرنا ہے نا، تو وہ ابوئی اس طرح کبھی بھی نہیں لکھتے عرب، اس لیے وہ تینوں رفع نصب اور جر میں ابی ہی ہوتا ہے. ابی ابی ابی. تینوں رفع نصب اور جر میں ابی 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 ہی رہتا ہے. اب یہ کنفیوژن ہمیں نہیں ہوگی، کیونکہ جو رفع لائٹ ورژن ہے، جس طرح ابو ابا اور ابی، یہ بیسکلی ابن 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 کی لائٹ ورژن ہے. تو یہ ایک ورڈ ہے، یہ والا ابی ایک ورڈ ہے، اور یہ والے ابی جو ہیں یہ دو ورڈ ہیں. میرا باپ کیونکہ اس کے ساتھ ای اٹیچ ہوا ہے. لیکن اس میں کوئی کنفیوژن ہمیں پڑھنے میں نہیں ہوتی، کیونکہ جب بھی یہ سنگل ورڈ ہوگا ابھی، تو یہ ہمیشہ مضاف ہوتا ہے. تو اس سے اگلا جس طرح کوئی اس طرح کا ورڈ ہوگا ابھی مسلمن، کہ کوئی نہ کوئی جر ورڈ ہوگا اس کے آگے، مضاف الیہ ملے گا ہمیں اس کے آگے. اور اگر ایسا نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ابھی کا مطلب میرا باپ لکھا ہوا ہے، دو ورڈ ہے. انا اٹیچ ہو گیا اس کے ساتھ. تو جب یہ انا اٹیچ ہو جاتا ہے تو یہ تینوں ایک شکل کے ہو جاتے ہیں. تو اس کی یہ اٹیچ ہونے کی یہ یاد رکھنی کہ ابھی کے ساتھ ہی آتا ہے، اور یہ جب بھی انا اٹیچ ہوتا ہے تو یہ ایک جیسے رہتے ہیں. اس کے بعد آ گیا جی اخن. تو اخن بھی جو ہے وہ اس کی طرح ہی اخن اخن آخن
اور اس کا جو لائٹ ورژن ہے یہ پھر اخو، اخا، اخی، اور اخو، اخا، اخی، اور پھر اخوانی، اخوینی، اخوینی، اور اس کا جو پلورل ہے وہ اخوتن ہے. یہ بس ہمیں یاد کرنے کیونکہ یہ عرب نے ڈیسائیڈ کیا ہے کہ اس کا یہ وہ جمع مکسر ہے اس کی، اخوتن، 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 اخوا، تو یہ اخون، اخن، اخن بھائی، اخوانی، اخوینی دو بھائی، اخواتن، اخواتن، اخواتن بھائی کی جمع. تو یہ بھی اسی طرح اس مطلب وہ ابو کی طرح ہی ہے، جس طرح جب اخاہو اگر ہم ہو اٹیچ کریں گے تو اخوہو، اخاہو، اور اخی کے ساتھ اخی ہی ہوگا، جس طرح وہ قرآن میں ہے یوم یفر المرء من اخیہ وأمه وأبيه اخیہ و أمه وأبيه وصاحبته وبنيه اخیہ و ابیہ. وأبيه. تو اس میں کیونکہ من آیا ہے اس آیت میں، اس لیے سارے اخی، امی اور ابی ہیں جار ورژن میں، اور اس لیے جو اٹیچ کی ہے وہ اس میں ہی زیر لگاتی ہے سب کے ساتھ، کیونکہ اخی اور ابی کے ساتھ ہی زیادہ اچھا ساؤنڈ کرتا ہے. اور جس طرح جب ہم اس میں بھی اسی طرح جب ہم انا اٹیچ کریں گے تو رفع، نصب، جر تینوں میں اخی ہو جائے گا، اخی میرا بھائی، رفع میں بھی اخی، نصب میں بھی اخی، اور جر میں بھی اخی. جس طرح حضرت یوسف نے کہا تھا انا یوسف، وهذا أخي هذا أخي. اخی، میں یوسف اور یہ میرا بھائی ہے. تو یہ بڑا اسٹرانگ یہ اسٹیٹمنٹ ہے، کیونکہ یوسف لکھ دیا میں نے، یوسف علیہ السلام کے جانے کے بعد پھر کیونکہ بنیامین ہی ان کا بھائی تھا، تو پھر وہ سارے بھائی مل کے ان کو بھی اسی طرح تنگ کرتے ہوں گے جس طرح وہ حضرت یوسف کو تنگ کرتے تھے. اور پھر ان کے سامنے بھی جب تک ان کو پہچانا نہیں تھا تو انہوں نے ان کے بھائی کا کہا تھا کہ ہاں وہ بھی چور ہوتا تھا. تو جب ان کو فائنلی پتہ چلا کہ وہ یہ یوسف ہے تو انہوں نے پھر بیسکلی یہ اس اسٹیٹمنٹ میں وہ کہتے ہیں ہاں میں یوسف ہوں اور یہ میرا بھائی ہے، یعنی کہ تم غلط بندے کو تنگ کرتے رہے ہو کہ میں اب اتنا اسٹرانگ ہو گیا. انا یوسف وہذا اخی. اور پھر وہ اس کا جو پلورل ہے وہ بھی استعمال ہوا ہے، لقد کان فی یوسف و اخوتہ، اس کے بھائی، اخوا اس میں لقد کان فی یوسف و اخوہ اچھا. اب یہ لقد کانا فی یوسفا، فی جو ہے یہ حرف جر ہے، لیکن یوسفا جو ہے اس کے اوپر زبر کیوں ہے یہ ہم نے پڑھا تھا، کیونکہ یہ نان
عرب جو نام ہوتے ہیں، غیر عربی نام جو ہوتے ہیں وہ غیر منصرف ہوتے ہیں، اور وہ ہوتے ہیں یوسفو رفع میں، اور نصب اور جر دونوں میں یوسفہ اور یوسفہ. تو یہ جر ہی ہے لیکن اس کے اوپر زبر آتا ہے، کیونکہ ہم نے کہا تھا کہ جو عربی نام نہیں ہوتے وہ کہتے تھے کہ اس پہ زیر آئے گی تو تم لوگ اسمائل کرو گے، اس لیے ہم یہ چاہتے ہیں، مطلب یہ یاد رکھنے کے لیے میں نے کہا تھا. تو فی یوسفہ، اور واؤ جو ہوتا ہے وہ حرف عطف ہوتا ہے، وہ جو بھی پچھلے اسم کا جو اسٹیٹس ہوتا ہے اسی کو آگے کیری آن کرتا ہے، اس لیے اخواتی یوز ہوا ہے کیونکہ فی سے یوسفہ جر ہوا ہے اور واؤ سے وہی آگے کیری آن ہوا ہے، وہی والا اسٹیٹس، اس لیے اخوا جو ہے وہ بھی جر اسٹیٹس میں اخواتی، اور ساتھ جو ہی اٹیچ ہوا ہے اس کو بھی ہی لکھ دیا ہے کیونکہ وہ اخواتی ہی جر کے ساتھ ہی لگاتے ہیں. اچھا، دوسرا یہ کہ اخوا جو ہے پارٹلی فلیکسیبل نہیں، یہ جو جمع مکسر کا جو ہے کانسیپٹ ہم صرف ابھی ریمائنڈ کر سکتے ہیں، اگر بالکل بھی یاد نہیں ہے تو پھر اس کی ریکارڈنگ دوبارہ دیکھ لیں، لیکن تھوڑا سا ہم یاد کر لیتے ہیں کہ جو بروکن پلورل ہوتے ہیں، جمع مکسر ہوتی ہے، وہ گرامر کی روح سے اگر تو وہ غیر عاقل ہو تو گرامر تو سمپلی اس کو واحد مؤنث کے طور پہ لکھتے ہیں، اور اگر وہ عاقل ہو، جس طرح اخوا بھائی ہیں تو وہ عاقل ہیں، کسی کسی کے نہیں بھی عاقل ہوتے لیکن ہم ان کو عاقل ہی کنسیڈر کریں گے. ریان مان سے پوچھیں گے تو کہیں گے بالکل عاقل نہیں. لیکن اچھا، اخوا جو مطلب بھائی جو ہے وہ آپ کی عاقل کی جو جمع ہوتی ہے، جمع مکسر، وہ واحد مؤنث بھی ہو سکتی ہے، اور اس کا جو ایکچوئل اسٹیٹس ہوتا ہے یعنی کہ جمع مذکر، بھائی ظاہر مذکر ہے تو جمع مذکر بھی ہو سکتی ہے، یعنی کہ اگر ہم اس کی کوئی صفت بتانی ہے ان کے بھائیوں کی، اور واحد مؤنث میں بھی بتا سکتے ہیں کیونکہ یہ جمع مکسر ہے، اس لیے وہ واحد مؤنث بھی اگر ہو تو بھی گرامیٹیکلی ٹھیک رہے گا. اگر اس کی بالکل سمجھ نہیں آئی تو جمع مکسر والے دوبارہ سنیں، استعمال ہوا یہ اب یہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. غیر منون وجہ اس لیے ہے کیونکہ زو ہمیشہ صرف مضاف کے طور پہ استعمال ہوتا ہے. زو جو ہے مرتن، زو مرتن، مرتن یا ذوالقرنین ہی ذو القرنین، ہاں ذوالقرنین رفع میں، ذوالقرنین نصب میں، اور ذل قرنین آپ کا جر میں. ذوالقرنین جس طرح وَيَسْأَلُونَكَ عَنْ ذِي الْقَرْنَيْنِ، عن جو تھا وہ آپ کا جر ہے، اس لیے بعد ذی القرنین، اور جب ان کو جب بلاتے ہیں تو وہ نصب ورژن میں چلا جاتا ہے، اس لیے قالوا یا ذی القرنین، جب وہ ذی القرنین کو بلایا یا جس طرح اگر ہم نصب ہوتا ہے، آپ دو چیٹ ہوتا ہے جب آپ کسی کو بلاتے ہیں، اگر وہ مضاف اور مضاف الیہ ہو تو تب نصب، جیسا عبداللہ بھی عبد اللہ کا مضاف اور مضاف الیہ ہے، اور زو بھی مضاف ہے، اور آگے القرنین بھی مضاف الیہ ہے. تو جب مضاف اور مضاف تو مضاف ہے وہ نصب ہوتا ہے.
تو زو سے رفع ہو گیا زو، نصب ہو گیا زا، اور جر ہو گیا زی. اس کے بعد حسنہ ہوگا زوا زوئی زوئی، زوا زوئی، زوی، زوی، زبو زبی زبی. یہ کس، اچھا ایک منٹ بات سنو، یہ والا دراز کھولو. نہیں اولو لکھتے ایسے ہیں واؤ کے ساتھ، اولو اولو، اولی اولی. اولو اولی اولی. اس کا مطلب بھی یہی ہے کہ جس طرح اول الالباب ہے کہ اچھے اچھے ذہن رکھنے والے، اس کا اور زو کا مطلب سیم ہے، اور یہ اس کی جمع ہے. زبو زوی زوی اور اولو اولو اولی اولی کا ایک ہی مطلب ہے، لیکن بس اس کے اسپیلنگ فرق ہے. تو یہ ہمارے اسماء الخمسہ ہو گئے. یہ 5 اسپیشل اسم ہیں جو تھوڑے سے فرق طرح سے، ان میں فرق صرف یہ ہے کہ جب ان کو غیر منون کرتے ہیں تو صرف وہ اس کی سنگل حرکت نہیں ہوتی، بلکہ اس کی جگہ لیٹر آ جاتا ہے، وہ والا واول آ جاتا ہے، پیش کی جگہ واو آ جائے گا، اور زبر کی جگہ الف آ جائے گا، اور زیر کی جگہ یا آ جائے گا. اور پھر مثنیٰ میں بھی ابوانی ابوینی ابوینی، اور ان کی جو جمع ہے وہ بھی جمع مکسر ہے. یہ بھی عربوں نے ہمارے لیے بس سیٹ کر دی ہیں، وہ ہم نے یاد کرنی ہے. آباء آباء آبائن، اور اخن اخن اخن، اخو اخا اخی، اخوانی اخوینی اخوینی، اور اخواتن اخواتان اخواتن. اور ہم نے کیا کیا تھا کہ جب ہم انا اٹیچ کرتے ہیں تو پھر ان تینوں کی شکل ابی 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 اور اخی 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 ہو جاتی ہے. اس کے ایگزامپلس کیے، زو زازی، زوا زوی زوی، زبو زوی زوی، اولو اولی اولی. یہ 3 جو ہیں یہ زیادہ آتے ہیں، جو فمن اور ہمن ہے یہ بہت کم آتے ہیں. یہ جب اس کا ایک آدھا ایگزامپل کوئی ہوگا تبھی ہم کر لیں گے اس کو، اتنا ہی کافی اس میں.
اور جو ہم بولتے ہیں ابا، جو شدہ والا ابا ہوتا ہے اس کا مطلب ہوتا ہے گھاس. اس طرح وہ وفاقت و ابا پڑھتی کہ جو ہم اپنے ابا کو ابا بولتے ہیں وہ اصل میں گھاس ہوتی ہے، اصل میں ابا ہوتا ہے، لیکن ہم تو اردو میں بولتے ہیں اس کی. خیر مجھے اکثر کلاس میں